ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن المجيد في سورة البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون رب اشرح لي صدري يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ کی جو آیات آپ کے سامنے میں نے اس وقت رکھی ہیں وہ پیج نمبر 6 نکال لیجئے۔ آیت نمبر 21 سے لے کر 25 تک۔ آپ کو معلوم ہے کہ سورہ بقرہ تقریباً ہم نے اب ختم کر لی ہے۔ پچھلے جمعے میں سورہ بقرہ کی جن آیات کو میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا وہ سود کے متعلق تھی۔ اس کے بعد جو اہم آیات ہیں سورہ بقرہ کی وہ تمام کی تمام آپ کے سامنے رکھی جا چکی ہیں۔ اس سورہ بقرہ کی غرض و غایت ان تمام آیات کا لب لباب سورہ بقرہ کے سمجھ لینے کے بعد اب آپ کا کام ان 4 آیات کو آپ دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ اسی کام کے لیے تمام چیزیں بیان کر دی گئیں کہ جو چیز آپ کے سامنے بیان کر دی گئی ہے اب آپ پر فرض ہے کہ یا ایھا الناس کہ آپ تمام بنی نوع انسان کو یہ میسج پہنچا دیں۔ اور وہ میسج کیا ہے کہ اعبدوا ربکم الذی، بس تم صرف عبادت کرو گے تو اپنے اسی رب کی کرو گے۔ وہ تمام ڈیٹیل اب آگے آ رہی ہیں کہ کیوں کرو گے، کیا وجہ ہے، پھر اس میں آگے ہم دیکھیں گے مزید کہ جو نہیں کرے گا اس کا کیا حال ہوگا، جو کفر کرے گا ان کا کیا حال ہوگا، جو ایمان لانے کے بعد اس پر عمل کریں گے ان کا کیا حال ہوگا، وہ کس طرح جنتوں میں رہیں گے۔ وہ تمام چیزیں انہی آیات میں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اس سے پہلے کہ ان آیات پر مزید تشریح کی جائے جو کہ پہلے ہو چکی ہے مگر اب جو تشریح ہوگی وہ سورت کے ختم ہو جانے کے بعد اب ذمہ داریوں کے احساس کو سامنے رکھتے ہوئے ہوگی۔ اس سے پہلے کہ ہم ان آیات پر مزید مفہوم اس کا سامنے رکھیں اور اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں، سورہ بقرہ کی آخری آیات کی طرف آ جائیے۔ پیج نمبر نکال لیجئے 64 اور آیت نمبر دیکھیے 275 الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتقبطہ الشیطان من المس۔ اس آیت کو معمولی آیت نہ سمجھیے گا، اس میں قیامت مضمر ہے
پچھلی دفعہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حق اور یمحق کیا ہوتا ہے، حزب اللہ اور حزب الشیطان کیا ہوتا ہے، ہماری ذمہ داریاں مسلمان ہونے کے ناطے پھر کیا ہیں، اب ہم کیا کرنا چاہیے اب ہم کو۔ اسی طرح ان آیات کو سامنے رکھتے ہوئے دوسرے پیج پر جو اس کے سامنے ہی ہے، ذرا آیت نمبر 282 دیکھیے، 282۔ جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ آج میرا جو خیال ہے وہ درس و تدریس سے زیادہ امتحانی ہے، کہ جو درس ہو چکا، سورہ بقرہ ختم ہو گئی، آج یہ دیکھنا ہے ان تمام لوگوں سے کہ جو سورہ بقرہ پڑھ چکے اور پڑھتے رہے، آج وہ کیا اس کو سمجھ پائے، اور وہ جو مستقل نہیں آ رہے تھے، کچھ لوگ آج نئے زیادہ، تو اب یقیناً جو نہیں آ رہے تھے وہ میرے موقف سے واقف نہیں، اس تفہیم سے واقف نہیں جو میں نے ان کو پورے تقریباً 3 سالوں سے جو مستقل سورہ بقرہ چل رہی ہے، 4تھا سال شروع ہو گیا یہ، اب جا کر یہ سورہ بقرہ ختم ہوئی ہے اللہ کے فضل سے، تو یقیناً میرا یہ ذاتی خیال بھی ہے اور ہونا بھی چاہیے ایک استاد کی حیثیت سے کہ جب کسی کو کچھ پڑھایا جائے تو بعد میں دیکھا جائے کہ اس پڑھنے کے بعد ان کی ترقی کا کیا حال رہا۔ اگر وہ ترقی نہ ہوئی تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ یا استاد اس قابل نہ تھا کہ جو علم دیا اس نے اس کو پورا نہ کیا، یا شاگرد اس قابل نہ تھے کہ جو ان کو علم دیا گیا وہ ان کے ذہنوں اور عقول سے ماورا تھا۔ مگر بہرحال اس کے لیے بغیر امتحان کے، بغیر آزمائش کے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی اپنے اس جماعت کے لیے تمام امتحانات رکھے ہیں، فرمایا جو اس سے پورا اترتا ہے وہ صابرین کہلاتا ہے، وہ صبر کرنے والے ہیں۔ اور صبر کے معنی و مطالب بھی آپ جانتے ہیں، ہم صبر کا وہ نہ مطلب لے لیجئے گا کہ 2 روٹی نہیں ملی تو صبر کر لیا۔ صبر کے معنی یہ ہے کہ استقامت دین کے لیے جو لگ جائے اور اپنی مال اور جان کو کھپا دے، اسے کہتے ہیں صبر کرنا۔ اب یہاں دیکھیے کہ اس آیت میں جو آیات آپ نے پڑھی، آخری میں جو ربا کے متعلق ہیں، اس میں کھلے عام ایک آیت آ گئی۔ کیا آیت ہے؟ آیت نمبر دیکھیے ذرا آپ، 279، 279۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تظلمون ولا تظلمون۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو اللہ اور اس کا رسول اس بات کے لیے تیار ہے، یا یوں کہیے کہ تم تیار ہو جاؤ، اب تمہاری لڑائی عام کسی آدمیوں سے نہیں ہے، اللہ سے ہے، اس کے رسول سے ہے۔ ذرا سوچئے کہ اللہ اور اس کا رسول آپ کو جنگ کرنے کے لیے کہتا ہے کہ مان لو، نہیں مانتے ہو تو میں اور میرا رسول دونوں لڑیں گے تم سے۔ پوری قرآن آپ اٹھائیے، جنہوں نے پڑھ لیا ہے انہیں معلوم ہے، جنہوں نے نہیں پڑھا ہے وہ اس پر غور و فکر کریں، تو آپ دیکھیں گے کہ کسی جگہ بھی اللہ اس کے رسول نے کہیں اعلان نہیں کیا کہ مجھ سے لڑائی ہے تمہاری۔ ایسی کون سی خاص بات اس میں آ گئی ہے کہ جس میں ایسا نہ کرنے کے لیے کہا ہے کہ بس پھر تیار ہو جاؤ، میں اور میرا رسول دونوں آ رہے ہیں تم سے لڑنے کے لیے۔ اور پھر میں نے یہ بھی کہا تھا کہ جب کوئی شخص کسی کو ایسی بڑی بات کر دے کہ اگر نہیں مانتے ہو تو بھی تمہیں باہر نکال دیا جائے گا، اور اس کے بعد باہر آپ کو نہ نکالا جائے، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ آئندہ آپ میری اس بات کو مانیں گے؟ آپ کہیں گے روز جب قرآن نے یہ کہہ دیا کہ ایسا نہیں کرو گے تو اللہ اس کا رسول تم سے لڑنے آئے گا، اور کبھی نہ آئے لڑنے، تو آپ یہی کہیں گے کہ بھائی کہتا تو ہے، اس میں کہتا ہے آج تک لڑنے نہیں آیا کبھی، بلکہ جو نظام کے خلاف یہ کھڑا ہوا ہے وہ نظام تو فلورش ہوتا جا رہا ہے، اور جس نظام کے فیور میں یہ بول رہا ہے وہ نظام تو کبھی فلورش ہی نہیں۔ مسلمان ہونے کے ناطے آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کے ذہنوں میں کیا سوال ابھریں گے؟ اور وہ لوگ کہ جو مسلمان نہیں ہیں اور اس نظام کے خلاف جو نظام ہے اس کے پیر و مرشد ہیں، ان کا کیا خیال ہوگا یہ پڑھ کر اور یہ دیکھ کر کہ انہوں نے کہا اچھا یہ چیلنج کیا اللہ نے تمہارے اور تمہارے رسول نے، تو ہم اس کے خلاف کام کریں گے، کر لو جو تمہیں کرنا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ بے غیرتی اور اس کی انتہا دیکھیے آپ، یا تو اس کے بعد ہم مر گئے سب،
رفت سوزے سینے تاتار و کرد، یا مسلمان مرد یا قرآن بھی مرد. یا تو قرآن مر گیا ہوتا تو ہم کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا، یا مسلمان مر گئے ہوتے تو ہم کہتے ہیں قرآن تو موجود ہے، مسلمان ہی نہیں ہے، لہذا ان کا چیلنج کوئی قبول کرنے والا نہیں. یہ تو وہ چیلنج بتا رہا ہوں جو بالکل چھوٹا سا چیلنج ہے. اس کو میں چھوٹا چیلنج اس لیے کہتا ہوں کہ فرمایا تم ہم میں سے ایک ایسا کرنے والوں کو ہم لڑیں گے. مگر وہ جو اس کے بیچ میں چیلنج ابھی میں نے پڑھا، یا ایھا الناس، وہ تو پوری کائنات کے لیے چیلنج ہے، پوری کائنات کے لیے چیلنج ہے. سوبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. تمہیں، تمہارے باپ کو، تمہارے رہنے کی جگہ کو، زمین کو، آسمان کو، اس ایٹماسفیئر کو، اس کرے کو، اس ستارے کو، اس سولر سسٹم کو، اس کے زمان و مکان کو تمہارے لیے ایسے بنایا ہے کہ اگر ذرا سا بھی کچھ کمی و زیادتی ہو جائے تو تمہارا رہنا دوبر ہو جائے. ایسے رب کی تمہیں اطاعت کرنی پڑے گی. یہ اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الناس. تو لہذا اللہ تو آ کر نیچے نہیں کہہ رہا کھڑا ہو کر. یہ کون کہے گا کھڑا ہو کر؟ اچھا جی، ذرا سا اور آگے آئیے. جو آیت اس کے بعد آ رہی ہے، میں نے کہا تھا آیت نمبر 282، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى. ذرا اس آیت میں دیکھیے، فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ، ترجمہ اس کا سامنے آ رہا ہے بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ. اے ایمان والو، جب تم آپس میں ایک معین مدت تک کے لیے ادھار کا معاملہ کرنے لگو تو اس کو لکھ لیا کرو. ذرا عجیب سی باتیں سامنے لاؤں گا، ذرا غور کیجئے گا، ہو سکتا ہے کہ میری دیوانے کی بڑھ ہی کہلائے. احادیث بھری پڑی ہیں، لکھا ہوا ہے ہر جگہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھانے سے پہلے پوچھ لیا کرتے تھے کہ قرض دار تو نہیں ہے، اور اگر قرض دار ہے تو کہتے تھے کوئی اور پڑھا لے، کیونکہ پھر وہ حضور تو نہیں پڑھاتے تھے ایسے آدمی کا جنازہ. یہاں اللہ نے کہا کہ ادھار لو تو لکھ لیا کرو، تو معلوم ہے کہ ادھار کی اجازت ہے، جبھی تو لکھنے کی اجازت ہے. پھر میں نے اس کو اور غور سے دیکھا تو مجھے تو بڑی خوشی ہوئی، ادھار لیتے رہو کیونکہ اللہ نے کہا ہے، بعد میں دیکھیں گے جو ہوگا اس کا معاملہ. یہاں دیکھا تو قرض، ادھار جسے قرض کہتے ہیں، یقرض اللہ قرضا حسنا، تو مجھے تو اس میں کہیں قرض کا لفظ ہی نظر نہیں آیا اس پوری آیت میں. جب قرض کا کوئی لفظ ہی نہیں ہے جو کہ عربی لفظ ہے قرض، تو یہ ادھار ہی کہاں سے ترجمے میں لیا مجھے نہیں معلوم. پھر اس کے بعد دیکھا کہ یہاں تو جنگ ہو رہی تھی ابھی، اللہ اس کے رسول کی جنگ. یا تو آپ اتنی بڑی طاقت ہیں کہ آپ اس سسٹم کو جو ادھار پر پل رہا ہے اسی کے خلاف تو جنگ ہو رہی ہے، اور پھر اس کے بعد یہ آیتیں اتر رہی ہیں کہ اچھا تم خود لین دین کرو، قرض لیا کرو تو لکھ لیا کرو. تو یہاں ابھی پوری آیات آ رہی ہیں 275 سے لے کر اور 281 تک، اور بڑی شد و مد سے یہ بات ہو رہی ہے کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ادھار شدار کا. یہ ایکسس منی ہے، جبھی تو تم دے رہے ہو، اور اگر دے رہے ہو تو یاد رکھو کہ صرف اپنا پیسہ لے سکتے ہو. اگر اس سے ذرا زیادہ کوشش کی لینے کی تو وہ تم پر بس سمجھو حرام ہو جائے گا. اور اگر اپنا مال لیتے ہو تو لے لو، اور یہ بھی دیکھنا کہ وہ دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا. اگر نہیں دے سکتا ہے تو وہ بھی معاف کرو. اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر تیار ہو جاؤ کہ میں اور میرا رسول تمہاری پور پور کاٹنے آ رہے ہیں. ہر ابن لفظ آیا ہے. قتال کے معنی صرف گلا کاٹ دینا نہیں ہوتا، قتال کے معنی ہوتے ہیں اپنے سے کسی کو نیچے کر لینا، زیر کر لینا. ہم صرف قتل کے معنی گلا کاٹنا، ذبح کے معنی گلا کاٹنا، ذبح کرنا. یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم. اس کے معنی بھی ہم یہی لیتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب موسیٰ پیدا ہوئے تھے تو فرعون نے یہ کہہ دیا تھا کہ جتنے بیٹے ہیں ذبح کر دو، جتنی بیٹیاں ہیں چھوڑ دو. ایسا نہیں تھا. اگر جتنے پہلے بیٹے ذبح کر دیے جاتے تو ہارون کہاں سے آ جاتے؟
موسیٰ پہلا بیٹا نہیں تھے نا، ہارون بڑے تھے، تو ہارون کیسے بچ گئے پھر؟ تو موسیٰ کو کیوں ندی میں بہا دیا؟ یہ بات نہیں تھی. یذبحون ابناءکم کہتے ہیں کہ جو مرد ہوں ان کو عورتوں کی طرح کر دو اور ان کی عورتوں کو آزادیاں دے دو. مردوں اور عورتوں کی آزادی کو یکجا کر دو، یعنی مرد جو مردانگی جو ان کی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا دین قائم ہو، وہ بھی چوڑیاں پہن کر بیٹھ جائیں، بس جی جو ہوگا صبح ہوگی تو خود بخود کہیں ایک انقلاب آئے گا اور ہم سارے کے سارے اسلام میں چلے جائیں گے. یذبحون ابناءکم کہتے ہیں کہ لوگوں کے، مردوں کے جو ان کے کام ہیں، الرجال قوامون علی النساء والے جو کام ہیں وہ ان کے نگیٹ کر دینا، اتنا بزدل بنا دینا کہ ان میں اور عورتوں میں کوئی کمی نہ بچ جائے. فرمایا کہ یہ بڑا امتحان تھا. بلاہم من ربکم عظیم، یہ بڑی بلا تھی، بڑی ابتلا تھی، بڑی آزمائش تھی ان لوگوں کے لیے کہ مرد ان کے جو تھے وہ ہوتے تو مرد نما مرد تھے. اب دیکھیے نا، پھر وہی ابھی تھوڑی دیر پہلے انہوں نے کہا کہ سخت بات سخت کرتے ہیں. بھئی بات نرم کہاں ہے یہاں پہ کرنے کی؟ نرم بات تو رحمہ بینہم ہے خالی. اگر زندگی سمجھنی ہے تو وہ بات تو بتائی جائے گی، ورنہ تو بات سمجھ میں ہی نہیں آئے گی. یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، مردوں کو عورتوں کی طرح کر دیا. مرد میں جو مردانگی کا جو خاص عنصر ہے شامل، الرجال قوامون علی النساء کو بھی اگر آپ سامنے رکھتے ہیں تو قوامون کسے کہتے ہیں؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ کمان جی، کھڑے ہو جانا. قاما قوما، قائمن قائم کرنا، کھڑے ہو جانا، حفاظت کرنا، محفوظ کر دینا، اپنی حفاظت میں لے لینا. مرد کے لیے جو اس کی بہترین صلاحیتیں وہ یہ ہے کہ وہ حفاظت کرتا ہے، مردانگی. الرجال لفظ آیا ہے، دوسری جگہ اس کی تشریح فرما دی. الرجال قوامون علی النساء، سورہ نور میں اس کی تشریح فرما دی رجال کے نام سے. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. مرد وہ کہلاتے ہیں، مرد انہیں ہی کہا جانا چاہیے. رجال لا تلہیہم کہ انہیں نہیں روکتی، تجارت ولا بیع نہ تجارت نہ بیع، عن ذکر اللہ کہ اللہ کے دین کے قیام کے لیے کوئی چیز راستے میں نہیں آتی. اس کو پھیلانے کے لیے وہ جو اپنا طریقہ استعمال کرتے ہیں وہ اقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، اور پھر ان دونوں کے طریقوں کے لیے اپنے اوپر یہ لازم کرتے ہیں کہ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. ان کی آنکھیں ڈھلتی رہتی ہیں، ان کے قلوب دھڑکتے رہتے ہیں کہ یہ انقلاب کب آئے گا اور کیسے آئے گا، اور یہ آنکھوں کھلے آنا چاہیے، علی وجہ البصیرت آنا چاہیے. لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، تو اللہ ان کے عمل کی بہترین جزا دے. لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور مزید فضل بھی ان کو دے دے، یعنی ان کے اندر مملکت سنبھالنے کا وہ ملکہ بھی ان کے اندر آ جائے. وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور وہ جو رزق مما رزقناہم ينفقون جو انہوں نے خرچ کر دیا تھا اس کے جواب میں ان کو جو رزق دے بغیر حساب. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ دیتا ہے، وَهُوَ يُعْطِي، دینے والا وہ ہے. انا منقسم، میں صرف بانٹ دیتا ہوں لوگوں میں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد بانٹنے والے کون ہوں گے؟ وہ کون ہونے چاہیے؟ مومن. اور وہ اسی صورت میں ہو سکتے ہیں کہ جب وہ ایمان رکھتے ہوں، امانت سمجھتے ہوں، خیانت نہ کرتے ہوں، ان کو اس بات کا اندازہ ہو کہ ان کی ذمہ داریاں اللہ نے کیا لگائی ہیں. اب آپ یہاں ذرا دیکھیے، لفظ آ رہے ہیں کہ اگر تم نے ایسا کیا تو تمہارے ساتھ لڑائی ہوگی اللہ کی اور اس کے رسول کی. اتنی بڑی بات آ رہی ہے، بات تو ساری چل رہی ہے قرض پر. بھئی سود کس پر لیتے ہیں آپ؟ قرض پر لیتے ہیں. سود کو منع کر رہا ہے
تو کیا کوئی پھر قرض دے گا؟ ذرا سوچئے آپ خود. اس کے معنی یہ ہے کہ اس سسٹم کو ختم کر دینا چاہتا ہے جس سسٹم میں لوگوں کو مجبور ہو کے اگر بھیک نہ مانگنا پڑے تو قرض تو مانگنا ہی پڑے. ورنہ پچھلی دفعہ میں نے آپ کو بتایا کہ جس کو آپ بیت المال کہتے ہیں وہ نام ہونا چاہیے تھا اسٹیٹ بینک کا، جہاں تمام حکومت کا پیسہ، تو پیسہ وہ حکومت کا نہیں ہے، وہ پیسہ عوام کا ہے. وہ عوام کا پیسہ جو گورنمنٹ جہاں رکھتی ہے اس جگہ جہاں رکھا جاتا ہے وہ پیسہ، وہ بیت المال کہلاتا ہے. اور اس بیت المال میں تمام ان لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کا وہاں انتظام ہونا چاہیے، اس لیے کہ لوگوں کا پیسہ وہاں رکھا ہوا ہے. بیسکلی کون سا پیسہ اسٹیٹ بینک پر رکھا جاتا ہے، یا رکھا جانا چاہیے اگر نہیں رکھا جاتا؟ وہ جو ٹیکسز ہیں آپ سے لیے جاتے ہیں. تو جو آپ سے ٹیکسز لیے جاتے ہیں، چھوڑ دیجئے اس وقت کہ آپ زکوٰۃ کے نظام کو بھی، جو ٹیکسز آپ سے لیے جاتے ہیں وہ یقیناً بیت المال میں رکھے جائیں گے. اور جو بیت المال میں جو ٹیکسز رکھے جائیں گے تو وہ بیت المال کی ذمہ داری ہے کہ ان ٹیکس کو کیسے استعمال کرے، اس میں سے غریب کو کیا دے، روڈ پر کس طرح خرچ کرے، پولیس پر کتنا خرچ کرے، فوج پر کتنا خرچ کرے. جو بھی انتظامات اس ملک نے رکھے ہوئے ہیں اسلامی طور پر جائز، وہ تمام بیت المال سے اس کا استعمال ہوگا. اور وہ لوگ بھی کہ جو کسی قسم کے اپنے کام اور دھندے میں کام میں لگے ہوئے نہیں ہیں اور بھوک اور پیاس کی وجہ سے پریشان ہیں، وہ بیت المال ان کا بھی ذمہ دار ہے. اس کا نام اسٹیٹ بینک ہے جس میں ہمارا پیسہ رکھا ہوا ہے، اور جس میں زکوٰۃ کا اور صدقے کا اور خیرات کا پیسہ رکھا ہوا ہے، اس کا نام بیت المال ہے. بیت المال کسی کے باپ کی میراث نہیں ہے. بیت المال تو وہ بیت ہے، وہ گھر ہے جہاں وہ مال رکھا جاتا ہے جو مومنین صادقین اپنے مال میں سے دیتے ہیں، اور وہ مال اللہ کا مال کہلاتا ہے. وہ اللہ کا مال وہ ہوتا ہے تھرڈ کلاس یہاں پر، اور جو فرسٹ کلاس مال ہے وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان، وہ پاکستان کی پراپرٹی ہے، وہ اللہ کی پراپرٹی نہیں ہے. اب اگلی جو آیات میں آپ کو بتا رہا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی. مجھے ذرا آپ سارے لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں اس آیت میں یہاں پر ذرا آگے تک چلیے. علیہ الحق شیء علیم. اچھا جی، اس میں ذرا دیکھیے تو قرض کا لفظ کہاں ہے؟ مجھے نظر نہیں آیا، میری آنکھیں بھی تھوڑی خراب ہیں، نظر نہیں آتا ہے مجھے. آپ دیکھیے کہیں قرض کا لفظ نظر آئے، کیونکہ قرض تو عربی لفظ ہے، یقرض اللہ قرضا حسنا. جب قرض کا کہیں لفظ ہی نہیں ہے تو اے ایمان والو، جب تم آپس میں ایک معین معیار تک کے لیے ادھار کا معاملہ کرنے لگو تو اس کو لکھ لیا کرو، اور یہ ضروری ہے کہ تمہارے درمیان کو لکھنے والا انصاف سے لکھے. تو اب یہ طے ہو گیا، یا طے کر لیجئے کہ جس کو پچھلی آیات میں یہ کہہ کر مسترد کر دیا گیا، جس کو احادیث کے ذریعے یہ طے کر لیا گیا کہ اگر قرض لے کر کوئی مر جائے تو اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھایا جائے، اور اللہ کے رسول پوچھ لیا کرتے تھے کہ اس پر قرض تو نہیں ہے، اور قرض ہے تو اس کی نماز نہیں پڑھاتے تھے، تو قرآن تو اس کو بڑی شد و مت سے کہہ رہا ہے کہ اگر قرض لیا کرو تو لکھ لیا کرو، اور لکھنے کے لیے بھی کچھ عادل گواہ بھی لایا کرو، امانت میں خیانت نہ کرو. تو کیا آپ کے ذہن میں آتا ہے؟ کیا کچھ مشکل لگتی ہے؟ کیسے لگتا ہے آپ کو کہ ٹھیک ہے؟ اگر یہ ٹھیک ہے تو پھر ہم اپنی پچھلی آیت جو میں نے پڑھی تھی شروع میں اپنے درس کے، پھر وہاں سے ہم بات شروع کرتے ہیں. اگر ٹھیک نہیں ہے تو پھر اب تک کیسے ٹھیک نظر آئی آپ لوگوں؟ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ تضاد تو ایک ہوتا ہے کہ بھائی قرض کے معنی میں نے قینچی کے لیے، آپ نے قرض کے معنی ادھار کے لیے، یہ تضاد سمجھ میں آتا ہے. قرض کا لفظ ہی نہیں ہے وہاں، تو قرض کے معنی کس چیز کے لیے؟ اگر دین کے معنی قرض کے لیے
تو پھر دیکھنا پڑے گا کہ دین اور دین قرض کو کہتے ہیں، تو مالک یوم الدین، تو اس کے معنی پھر قرض لے لیجئے. لین دین اگر قرض ہے صرف، تو پھر تو بڑا سوچنا پڑے گا. ہر چیز کو اگر قرض سمجھا جائے، اس کو آج نہیں چھیڑیں گے، اس لیے کہ پورا ایک سبجیکٹ ہے، اور میں آپ کو چیلنج بھی کروں گا کہ ذرا غور کیجئے، دیکھیے مزید اس پہ ذرا اور اپنی جیسے کہنا چاہیے بصیرت کی نظر ڈالیے کہ قرض کے متعلق اگر یہ آیت ہے تو کیا پھر قرض کا کاروبار، بھئی قرض تو کوئی دے گا، کیوں دے گا آپ کو؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ کوئی بھی قرض آپ کو ایسے ہی دے دے گا؟ ایک چیز. دوسری چیز، قرض آپ کو کوئی شخص کب دیتا ہے؟ میری آمدنی 5 روپے ہے اور میرا خرچ 5 روپے ہے، کیا خیال ہے میں قرض دے سکوں گا کسی کو؟ نہیں دے سکتا. میری آمدنی 10 روپے ہے، میرا خرچ 5 روپے ہے، اب میرے پاس 5 روپے ہیں، وہ میں نے رکھے ہوئے ہیں، میرے ہیں، میں نے اپنے حلال کمائی سے کمائے ہیں، میرے سویٹ اینڈ بلڈ سے کمائے ہیں، پسینہ ٹپکایا ہے تو وہ 5 روپے حلال سے کمائے. اگر کوئی ادھار مانگے گا تو ہو سکتا ہے میں اس میں سے دوں، مگر یہ کب دینا ہوا؟ جب میرے پاس 5 روپے ایکسٹرا ہوئے. اور اس سے پہلے کی آیات کیا پڑھ چکے آپ؟ یسألونک ماذا ینفقون، پوچھتے ہیں کتنا خرچ کریں، کتنا لگائیں، کتنا دے دیں، تو فرمایا قل العفو، جو تمہاری ضرورت سے زیادہ وہ دے دو. جب ضرورت سے زیادہ دے دو تو آپ نے رکھا کیسے وہ 5 روپے اٹھا کر؟ دیکھیے ہر آیت کے بعد آپ کو ایک ایسی آیت آئے گی کہ جس میں آپ کے پاس گنجائش ہی نہیں چھوڑے گی، وہ آپ کو ہلنے کی گنجائش نہیں چھوڑے گی. اور یاد رکھیے کہ اسلام میں جو مشکلات آئی ہوئی ہیں اس وقت وہ یہی ہے کہ ہمارے پاس ساری حجتوں کی ہیل موجود ہے. اگر حجت کی کوئی ہیل نہ ہو، اور جیسے کہا سمعنا و اطعنا، پچھلی دفعہ ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ ہمیں تو سمعنا و اطعنا، مگر ہمارا معاملہ ہے سمعنا و عصینا. سنیں گے سب ہم، مگر کریں گے وہی. سنیں گے اور اطاعت کریں گے نہیں، سنیں گے سب مگر کریں گے وہی. تو کریں گے کیا؟ وہ نظام جو رائج ہے اس نظام کے تحت کام کریں گے. اور آپ کو معلوم ہے کہ اس کو آپ ہم سب جانتے ہیں، ہمارے گھر میں سب جانتے ہیں، بڑے بوڑھے سب جانتے ہیں، اور یہ ہمیں تلقین بھی کی جاتی ہے کہ بیٹا دین اور دنیا جو ہے نا وہ دونوں کو لے کر چلنا ساتھ ساتھ. تو پھر ساتھ ساتھ ایسے ہی چلتا ہے، دین کا واز اور دنیا پر عمل. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دین کا واز سننے بیٹا ضرور جائے، اس لیے کہ برکتیں ہوتی ہیں، ثواب ملتا ہے. اگر عمل کرے گا تو برکت و ثواب تو گئی اپنے ہاتھ سے. گھر والے بھاگ جائیں گے، بیوی بھاگ جائے گی، بچے بھاگ جائیں گے، ماں بھاگ جائے گی، سب بھاگ جائیں گے. مجھے نہیں سمجھ آتا. اب یہ سورہ بقرہ کے بعد آپ سورہ آل عمران، سورہ نساء، اب آپ چلتے چلے جائیں، سورہ مائدہ، سورہ انعام، سورہ توبہ، اس میں مزید اب کیا ڈھونڈنا چاہتے ہیں آپ؟ مطلب اور کیا اس میں ڈھونڈنا چاہتے ہیں آپ؟ کس چیز کی اب تلاش میں ہے سورہ بقرہ کے بعد؟ کیا سورہ بقرہ نے وہ میسج آپ کو کنوے نہیں کر دیا کہ جو پوری قرآن میں آنا تھا؟ اگر میسج کنوے آپ پر ہو گیا ہے تو یہی تو لکھا جا رہا ہے. جو اگلی آیت آ رہی ہے اس میں یہی ہے کہ اگر تمہیں کوئی دے دے تو ذرا لکھ کر دے، لکھ لیا کرے، زبانی خرچ نہ کرے کہ سنی سنائی باتیں نہ ہوں وہ. اسی لیے دوسری جگہ ہے الذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ. پہلے لوگ بجائے اس میں سے لکھ کر دینے کے اپنے ہاتھ سے لکھ کر کہتے تھے یہ اللہ کی طرف سے. تو فرمایا جب لکھا کرو اور دیا کرو اور فتوے دیا کرو اور باتیں بتایا کرو تو اس بات کا خیال رکھا کرو کہ اس کی پکڑ ہوگی. اتقا رکھو، متقی ہونا چاہیے تمہیں، لکھنا چاہیے تمہیں اس بات کو. جو چیز تم دے رہے ہو، جو چیز تم پہنچا رہے ہو، اس بات کے تم ذمہ دار ہو. پچھلی آیات میں اس پر بھی پوری زور آ گئی کہ تم ان میں سے کسی کو مانتے ہو. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. کچھ لے لیتے ہو اور کچھ کا انکار کر دیتے ہو. تو انکار ہم کیسے کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ اللہ کی آیت نہیں ہے، بس یہ اللہ کی آیت ہے. انکار ایسے کرتے ہیں کہ وہ آیتیں جو ہمارے لیے آسان ہیں وہ ہم پوری کر لیتے ہیں، وہ آیتیں جو ہم نہیں کر سکتے، ہمارے لیے مشکل، ہم چھوڑ دیتے ہیں.
اگر میں بینک میں کام ہی نہیں کرتا, سود کا میرا کام ہی نہیں ہے, مجھے اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہے, تو میرے لیے سود کوئی بڑی بات نہیں نا بھائی. تو میں سود کو تو میں کہوں گا کہ بالکل میں نے چھوڑ دیا ہے. بھائی میں چھوڑ دیا کیا, میں نے مجھ سے اس کا واسطہ نہیں ہے, مگر وہ چیزیں جو میں کر رہا ہوں وہ نہیں چھوڑ رہا. میں سود میں نے چھوڑ دیا ہے. بھائی سود تو میں نے اس لیے چھوڑ دیا کہ میرا سود سے کوئی واسطہ نہیں. چھوڑنا تو وہ ہے جس سے تم ملوث ہو. ہم وہ ہر چیز چھوڑ دینے کو تیار ہیں جو ہمارے لیے ضرورت کا تقاضا نہیں, ہم چھوڑ دیتے ہیں. مگر جن چیزوں میں ہم ملوث ہیں پھر ہم اس میں حجت اور ہیل ساری نکال کر یہ ذرا ایسا معاملہ ہے, یہ ذرا یوں ہے اور ایسے ہے اور یوں ہے اور یہ مشکلات ہیں. اب اس کو میں نے آپ کے سامنے 4 ڈیفرنٹ سبجیکٹ رکھ دیے. ایک سبجیکٹ تو یہ ہے کہ پوری بقرہ کے آخری حصے سے ذرا پہلے یہ بات آ گئی کہ ربوبیت کا جو نظام ہوگا, اللہ کے دین کا جو نظام ہوگا, اس میں تمام انسانوں کے لیے آسانی رکھنی ہوگی. اگر کوئی اس کے خلاف کھڑا ہوگا تو اللہ اس کا رسول آ رہا ہے. تو اگر آپ ان آیات کے ہوتے ہوئے, ان کو پڑھتے ہوئے, ان کو سمجھتے ہوئے بھی اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, تو اس کے معنی آپ اپنی ڈسگریس نہیں کر رہے, اپنے رب کی اور اپنے رسول کی بھی ڈسگریس کر رہے ہیں. جشن عید میلاد النبی تو اس دن خود ہی ہو جائے گا جس دن آپ اس قرآن کو نافذ کر دیں گے. ملک میں حکومت نہیں ہے, آپ سارے جھنڈے لے کے پھرتے رہیں. کیوں بھائی, پھر کیا ہونا کیا چاہیے؟ کیونکہ میں نے اگر وہ جو پہلی آیت پڑھی ہے اس کا ترجمہ کر دوں گا, آپ کو سمجھا دوں گا, پھر اس کے بعد 5:30 بج جائیں گے, ہم نماز پڑھیں گے, سارے لوگ چلے جائیں گے, ختم ہو جائے گی بات. مگر کیا حجت قائم ہوئی؟ آگے کی آیت میں تو حجت ہے, لکھو. جب تم ان کو دے دو تو لکھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب آپ تک ساری باتیں پہنچا دی تو اس کے بعد پوچھا الا هل بلغت, میں نے بات پہنچائی کہ نہیں پہنچائی؟ جواب آیا بلا قد بلغت وادیت ونصحت. آپ نے صرف تبلیغ کا حق ادا نہیں کیا, حق رسالت, حق نصیحت سارا ادا کر دیا. تو اللہ نے بھی اور اللہ کے رسول نے بھی جب وہ چیز پوری ہوئی تو اللہ کے رسول نے اللہ کو گواہ کیا. اللہم اشہد, اللہم اشہد, اے اللہ گواہ رہیے کہ میں نے وہ میسج جو آپ نے مجھے دیا تھا میں نے ان کو دے دیا. لکھا گیا, لکھا گیا, قرآن میں لکھا گیا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. اللہ نے گواہی دی, شہادت دی, لکھ دیا کہ بے شک تم نے وہ کام جو تمہیں کرنے کا ہم نے دیا تھا وہ تم نے پورا کر کے دکھا دیا. اگر وہ پورا کر کے نہ دکھاتے تو وہ شہادت نہ ملتی. لوگ شہادت دیں یا نہ دیں, اس نے تو شہادت دے دی, اس نے وٹنس دیا, اس نے گواہی دی اس رب نے کہ بے شک ہے محمد تم نے وہ کام پورا کیا جو تم پر ہم نے لازم قرار دیا تھا. تو اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ یہ تو مجھ پر لازم ہے کہ میں آپ کو بتاؤں, میں نے آپ کو بتا دیا, اب آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو؟ اب کل آپ کیا کریں گے باہر جا کر؟ اس کے بعد اگر آپ روز ہر جمعے آتے رہیں, اب سورہ بقرہ ختم ہو گئی, سورہ آل عمران شروع ہو جائے گی. تو اب ہم نے یہ پڑھ لیا, یہ سامنے آپ کیا آ گیا, فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, اگر ایسا نہیں کرو گے, یعنی آپ ایز اے مسلم آپ تمام دنیا سے کہہ رہے ہیں کہ اب یہ نظام نہیں چلے گا, یہ سود نہیں چلے گا, یہ حق کے بجائے یم حق کا سلسلہ ختم ہو جائے گا, یہ شیطانی سلسلہ ہے, اس کو جو شیطان کی طرح یہ مس ہو گیا ہے, اب یہ نہیں ہوگا. اور اگر ایسا کرو گے آج کے بعد, فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, نہیں مانو گے ہماری بات, فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, تو بس اللہ اس کا رسول تم سے جنگ کے لیے آ رہا. کب آئے گا؟ اچھا جی, اب ذرا اس کو بھی سامنے رکھیے. مطلب یقیناً ایک انسان کے دل میں ایک وہ ہوتا ہے جسے کہنا چاہیے غصہ کہ کچھ ہونا چاہیے, مگر ذرا مجھے بتائیے جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہو رہا ہے, تو اس میں اسلام اور مسلمان کی تذلیل ہو رہی ہے یا اسلام اور مسلمان مضبوط ہو رہا ہے؟ تذلیل ہو رہی نا بھائی. تو پھر تو مسئلہ یہ ہوا کہ اور خرابی ہوتی جا رہی ہے.
حرب تو ہے مگر حرب کیسی حرب ہے؟ شیطان کے خلاف نہیں ہے. رحما بینہم کے بجائے اشداء بینہم ہے اور رحما علی الکفار ہو رہا ہے. تو یہ تو اللہ نے, آپ کو یاد ہے کہ ایک آیت ہے اسی میں آپ دیکھیں گے بقرہ میں کہ موسیٰ علیہ السلام جب چیخ چیخ کر پریشان ہو گئے اور نہ مانا, اس کے باوجود انہوں نے وہی اجلت کی اور دنیاوی مال اور جاہ اور حشمت اور ثروت میں الجھ گئے, تو موسیٰ سے کیا کہلوایا؟ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتَّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. اب ذرا دیکھیے لفظ, وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ, اے میری قوم. اب موسیٰ کہہ رہے ہیں اے میری قوم. کب کہہ رہے ہیں؟ جب اللہ اس کے رسول کی جنگ کا وقت آیا, وہ نکل گیا, انہوں نے جنگ نہیں کی, تو اب موسیٰ اپنی قوم سے کہہ رہا ہے. اس لیے کہ جب موسیٰ نے کہا آؤ فقاتلا, تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہونا قائدون. موسیٰ نے کہا آؤ میرے ساتھ چلو, ہم دونوں مل کر لڑتے ہیں اور اس نظام کو ختم کر کے چھوڑ دیں گے اس کے فرعون کے. تو کیا جواب دیا قوم نے؟ اذهب انت وربک فقاتلا, تم جاؤ تمہارا رب جائے. کیونکہ یہاں یہ کہا کہ میں اور میرا رسول جنگ کو آ رہے ہیں, تو وہاں بھی یہی کہا کہ اے فرعون اگر تو نہیں مانتا. تو فرعون نے کیا نعرہ لگایا تھا جس کے خلاف ہو گئے تھے اللہ سبحانہ وتعالی؟ انا ربکم الاعلی. یہی نعرہ تھا کہ ربوبیت میرے ہاتھ میں ہے. اس نے نہیں کہا تھا کہ انا اللہ, اس نے نہیں کہا میں اللہ ہوں, اس نے کہا میں رب ہوں. اور اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ ربوبیت جو ہے وہ دوسرے کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہو سکتی. انسان اس کو چلائے گا مگر وہ ربوبیت جو ہے وہ اللہ کی ہوگی. ویسے ہی جیسے میں پچھلی دفعہ آپ کو سمجھا چکا ہوں کہ وہ جو تیر چل رہے ہیں بدر میں, اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہا ہے کہ یہ تیر میں نے مارے ہیں, میرے ہاتھ سے نکلے ہیں, حالانکہ وہ تیر مسلمان چلا رہے ہیں. وہ مٹی پھینکی گئی ہے ان کے اوپر, تو اللہ فرماتا ہے انہوں نے نہیں پھینکی ہے, میں نے پھینکی ہے. قتال ہو رہا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں یہ مسلمانوں نے نہیں قتل کیا, یہ میں نے قتل کیا ہے, حالانکہ مسلمان قتل کر رہے ہیں. تو یہاں بھی معاملہ یہی ہے کہ مسلمان وہ کام کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں یہ ربوبیت جو انہوں نے پہنچائی ہے وہ میں نے پہنچائی ہے. اور میں نے پچھلی دفعہ آپ کو یہ بھی ایکسپلین کر دیا تھا کہ دینے والے سے کہا کہ تمہیں دینا ہے, تمہارے اوپر یہ فرض ہے, تمہارے باپ کا مال نہیں ہے, کلیئر کر دیا. لہذا دیتے وقت تم ایسے 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 نہیں کرنا, ولا تمنن تستکثر, ذرا سا بھی خیال نہ کرنا کہ تم کو بڑھا کر مل جائے گا. اور لینے والے سے کہا تم اس سے نہیں لے رہے ہو, تم مجھ سے لے رہے ہو, یہ میرا ہاتھ ہے جو تمہیں دے رہا ہے, تو تمہیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے. اب یہاں بھی یہی کہا, موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ ساتھ ہو جاؤ اور فرعون کے خلاف ہم دونوں لڑتے ہیں چل کر. انہوں نے کہا تم جاؤ تمہارا رب جائے. ہاں ہونا قائدون. اب یہ مکالمے تو وہ ہیں کہ جو رسول موجود ہے اور قوم کہہ رہی ہے. اب رسول موجود نہیں ہے تو قوم کہہ تو وہی رہی ہے نا. اب جو بھی آ کر کہہ رہا ہے آپ سے کہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ اس نظام کو ختم کر دو, توڑ دو, اگر یہ نظام ختم نہیں ہوتا ہے تو کھڑے ہو جاؤ اور اللہ کے ساتھ ہو کر اس نظام کو نیست و نابود کر دو. آپ کہیں گے کہ کوئی خمینی آئے گا, کوئی نہ کوئی تو آئے گا, خود ان کا حشر ہو جائے گا. تو یہاں آ جاتا کہ انتظار کرو, خود حشر بن جائے گا ان کا. جب خود حشر بن جائے گا, جس جگہ یہ لفظ آئیں اس کے بعد کہ تمہاری چہرے بگاڑ دیے جائیں گے, پھر دوسری قوموں کو دے دیا جائے گا. اور یہود کو بھی یہ بات بتائی تھی کہ تم اس میں نہ رہنا کہ تم ایک چوزن پیپل ہو, تم پسندیدہ قوم ہو. بھائی یہود کو کیا, یہود نے یہی کہا تھا کہ ہم پسندیدہ لوگ ہیں اور ہم ہی اللہ کے اصل پسندیدہ بندے ہیں. کیا کہا اللہ نے؟ قل, اے محمد اگر یہ آپ سے کہتے ہیں کہ ہم ہی پسندیدہ بندے ہیں تو ذرا ان سے پوچھو, یا ایھا الذین ہادو, اے یہودیو, یا ایھا الذین ہادو ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس, اگر تمہیں یہ زعم ہو گیا ہے کہ ہم ہیں اللہ کے دوست اور کوئی پوری دنیا میں اللہ کا دوست نہیں ہے, تو فرمایا فتمنوا الموت, تو موت کی تمنا کرو. تو موت کی تمنا ایسے نہیں ہوتی کہ اللہ تو یہود و نصارہ کو نیست و نابود کر دے. اگر ایسے ہی نیست و نابود کی بد دعائیں کرنے سے نیست و نابود ہوتے تو یاد رکھیے کہ انہوں نے جو
عمل صالح جو ان کی نظر میں جو کیے ہوئے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ یہ جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں، اے سی سے لے کر، اس پنکھے سے لے کر، جس گاڑی پر چل کر آپ آئے ہیں، جو واٹر سیوریج ہے، پانی کا نظام ہے، ٹیلی فون کا نظام ہے، ٹیلس کا نظام ہے، نے بنائے. صرف آپ کہنا چاہیے کہ لفاظیاں، ہلنے جلنے کی طاقت نہیں ہے، مگر آپ کے مار کے دکھاؤ. آپ کے مارنا کیا ہے؟ اس نے آپ کی روٹی کپڑا مکان اس کے ہاتھ میں ہے، آپ ہل نہیں سکتے، چو نہیں کر سکتے. آپ نظام پورا اس کے پاس ہے. یہی موسیٰ نے کہا تو فرعون کے ساتھ لڑنے کے لیے اس کی قوم تیار نہیں ہوئی، لہذا وہ قوم نیست و نابود ہو گئی. 40 سال تک اس دشت کی سیاہی میں موسیٰ بھی مر کھپ گئے اور ان کی امت بھی مر کھپ گئی، اس کا کوئی نتیجہ نہ نکلا. اس قوم کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہلوایا تھا موسیٰ سے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ أَنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتَّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ. تو کیا کرو؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تو اپنے آپ کو ختم کر لو کم بختو. اس لیے کہ تم اپنے آپ کو ختم کرو گے تو نئی جنریشن شاید کچھ کر سکے. اپنے آپ کو ختم کیا کرنا ہوتا ہے؟ اپنی دھوس ڈالنا بچوں پر. اپنے دین سے واقف نہیں. آپ کو معلوم ہے کہ مینائی صاحب ہمارے ایک استاد عربی پڑھا رہے ہیں، ان کے استاد نے انڈیا میں جب انگریز کا زمانہ تھا تو میں نے پچھلی دفعہ بھی سنا ہے، اس انگریز نے مینائی صاحب کے استاد سے کہا گدھے رہتے ہیں. تو انہوں نے کہا اوہو گدھے کس کی طرف آپ کا خیال ہے؟ انہوں نے کہا مسلمان. انہوں نے کہا آپ نے بغیر دلیل کے کہہ دیا گدھے رہتے ہیں. تو انہوں نے کہا بلاؤ کسی مسلمان کو. بلایا. جی قرآن پڑھنا جانتے ہو؟ ہاں جی بالکل جانتے ہیں. پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کیا مانے نہیں مانے. انہوں نے کہا گدھے ایسے رہتے. ایک مسلمان الا ماشاء اللہ پہلے تو قرآن سے واقف ہی نہیں. اگر واقف ہے تو اس بات سے واقف نہیں کہ اس میں ہے کیا. جب اس سے ہی واقف نہیں ہے تو وہ 30 مارکہ کیوں بنتا ہے کہ وہ مسلمان ہے؟ مسلمان بننے کے لیے پہلی شرط ہے کہ اس کو معلوم ہو کہ مسلمان بننے کے لیے شرائط کیا ہیں. ویزا لینے جائیے کسی ملک کا، پہلے کیا کرنا پڑتا ہے؟ وہ شرائط پوچھتے ہیں کہ یہ فارم بھریے پہلے. اگر وہ فارم ایکسپٹڈ ہوا تو شاید ویزا ملے، ورنہ دفع ہو جائیے. اسلام میں داخل ہو رہے ہیں فارم نہیں بھریں گے. یہ فارم نہیں بھرا ہوا، کسی نے نہیں بھرا. بغیر پڑھے بغیر فارم بھرے ہر ایک کہہ رہا میں مسلمان ہوں، اور وہاں سے جب وہاں پہنچیں گے اندر داخل ہونے کے لیے تو روک دیا جائے گا. روک دیا جائے گا وہاں پر. کہیں گے کہ بھئی کیا بات ہے، کیوں روکا جا رہا ہے، کیوں روکا جا رہا ہے؟ یہ فارم بھرا تھا. اچھا فارم ہی نہیں بھرا. جنہوں نے فارم بھر دیا تھا یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتہا الانہار، وہ اپنا فارم بھرنے کی وجہ سے جاتے ہوں گے سیدھے. اور جنہوں نے جھوٹ کہا تھا بغیر فارم بھرے کہ ہم سب فارم بھر چکے ہیں ہم، تو جب اندر جانے کا وقت آیا تو سارے روک لیے گئے. یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم. تو وہ جو منافق ہوں گے جنہوں نے کیا نہیں تھا مگر ایسے کھڑے ہو رہے تھے، وہ سب جھوٹا پروپیگنڈا تھا. تو اس دن جو آگے چلے جائیں گے ان سے یہی تو کہیں گے کہ بھائی ذرا ہمارا بھی تو ہاتھ پکڑو. تو ہاتھ کیسے پکڑیں؟ ان کے پاس تو ویزا ہی نہیں ہے، فارم ہی نہیں بھرا تھا، بیسک نام وہاں موجود نہیں ہے ان کا. وہ تو نہ ایمان میں نام ہے نہ کفر میں نام ہے، وہ تو نفاق میں نام ہے ان کا. وہ تو جاتے رہے اس سے، ان کا معاملہ ہی ختم ہو گیا. پھر میں وہی سوال کر رہا ہوں آپ سے، کیا کریں گے اب باہر جا کر؟ بھائی اگلے جمعے میں آپ کو کیا پڑھاؤں؟ آپ مجھے بتائیے میں کیا پڑھوں اور آپ کو کیا پڑھاؤں؟ پھر ریپیٹ، وہی ریپیٹیشن، پھر وہی. اللہ ایک ہے سب کو معلوم ہے، رسول ایک ہے سب کو معلوم ہے، قرآن ایک ہے سب کو معلوم ہے، دین سب کو معلوم ہے. اب کام کیا ہے کہ نافذ کرو. اب تو آپ کو بتا دیا، اب آپ بتائیے کہ اگلے جمعے سے کیا کرنا چاہتے ہیں آپ. نہیں لیکن حکم تو پھر بات وہیں آ گئی. یتلو علیہم آیاتنا ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ.
4 پروسیس ہونے چاہیے تھے. یتلو علیہم آیاتنا کہ مستقل ان کو قرآن کے ذریعے سے، آیات کے ذریعے سے ان کے برینز میں، وہ یزکیہم، تو فرمایا اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ ان کی گندگی دماغ سے باہر ہو جائے اور یہ چیز اس میں داخل ہو جائے. اب مجھے نہیں معلوم کہ یہ چیز داخل ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، یہ جب داخل ہو جائے ان کے دماغوں میں تو اب ان کو بتاؤ کہ کیا کریں. تو پہلے یہ دیکھنا ہے داخل ہو گئی بھائی. خواجہ صاحب کہیں ہو گئی جی، بتائیں. نہیں ابھی بتانا ہے تو اگلے جمعے کیا کام ہے، تو کام ابھی کرنے کے ہوتے ہیں سارے. خیر میں اس لیے میں نے ان کو سامنے کھڑا کیا ہے. اچھا میری ان سے واقفیت یہ 3را ہفتہ ہوگا زیادہ یا 4تھا ہفتہ ہوگا میکسیمم. یہ آئے تھے، انہوں نے کہا بھائی کسی نے مجھے پتہ بتایا. میں نے کہا غلط جگہ آ گئے ہیں آپ. خیر آ گئے ہیں تو موسٹ ویلکم. یہ دیکھیے کام کر رہے ہیں نا لوگ، یہ کھڑے ہو گئے ہیں. اس طرح معلوم نہیں کتنے لوگ ہیں جو کھڑے ہو گئے ہیں اور ان کو کوئی سپورٹ نہیں کرتا. اور یقیناً جو مسئلہ ان کا ہے وہی مسئلہ میرا بھی ہے. میں نے بھی اپنے قوم سے ہی کہا ہے کہ کھڑے ہو جاؤ. ہم نہیں مانتے مذاہب کو جس مذاہب کے اندر دین نہیں ہے، مذہب ہے. ہم کسی چیز کو نہیں مانتے کہ جس کے اندر صرف رسومات اور ڈاگماز اور ریچولز، ہم عملاً کام کرنے کو مانتے ہیں. لہذا آپ یہودی کہلائے، آپ امریکن ایجنٹ کہلائیں گے، آپ قادیانی کہلائیں گے، آپ شیعہ کہلائیں گے. آپ اب ہو سکتا ہے وہ کہیں کہ دونوں اکبر صاحب اور سلیم صاحب مل کر قادیانی نہیں ہو گئے تھے، اب پتہ چلا کہ آغا خانی ہیں دونوں. اب آپ دیکھ لیجئے گا. ہاں اب یہ دیکھیے، اب میں بولنا نہیں چاہتا تھا، بلاؤں گا اس لیے نہیں کہ بزرگ ہیں، میں چاہتا ہوں بیٹھے رہیں. ہمیں بلا کر لے گئے کہ آئیے درس دیجئے. اتفاق سے میری چھٹی حص کام کر گئی کہ جیسے اس سے پہلے ہم رنچھوڑ لائن گئے تو ہمارے اوپر کالشنیکوف نکال کے مارنے لگے ہمیں، اور میرے ساتھی صرف بھاگ نہیں گئے. جب ان لوگوں نے پوچھا کہ کون مولوی درس دے رہا تھا تو اس میں 2-4 کہنے لگے یہ کہنے لگے یہ ایوری تھنگ ریکارڈڈ موجود ہے. میں اسی طرح یہاں نارتھ نازرباد میں درس کے لیے بلایا. 2-4 دفعہ جانے کے بعد پہلے وہاں کے حضرات مجھ پر ناراض ہو گئے. میں نے ان کو بہت پیار سے سمجھایا. انہوں نے کہا کہ آپ یہ بتائیں. میں نے ساری 500 کتابیں لے جا کر ان کو دکھائیں. کیوں بھائی گواہ ہیں آپ، دکھائیں. اس کے بعد پھر ایک جمعے کے لیے انہوں نے بلایا. اس دن میں نہیں کیا یہ کہ ان کو وہاں سے بھگا دیا، نکل جائیں آپ یہاں سے، چلے جائیں. مجھ سے ہو گئی کہ میں ان سے میں نے ریکویسٹ کی اور حکم دینا میں کہ بیٹھ جاؤں. شاید کھانا نہیں نکالا اور یہ نکل گیا. بہرحال ہم ابھی بھی یہ نہیں کہہ رہے، صرف کہنے کا مقصد یہ ہے. کیا میں آپ کو بتاؤں، واعظ تنگ نظر نے مجھے کافر جانا اور کافر یہ سمجھتا ہے کہ مسلمان ہوں. ہر وہ شخص جو دین سمجھتا نہیں ہے وہ سختی دین کی برداشت نہیں کر سکتا، اور جو برداشت نہیں کر سکتا وہ آڑے آتا ہے. اور رسول کا شان یہ ہے کہ بعثت کے معنی ہوتے ہیں کہ آڑے آنے والوں کو کھیڑ پھینکے زمین سے. الحق مرن، تو حق بڑا کڑوا ہوتا ہے، یہ تیشا چلتا ہے. پھر قبروں پر جسے کہنا چاہیے مردے نکال کر باہر پھینک دیتا ہے. تو ہماری مشکلات یہی ہیں. یہ مت کہیے کہ کام نہیں ہو رہا. میں نے بتایا دیکھیے کام ہو رہا ہے. ایک صاحب بیٹھے ہیں، بزرگ تھے اس لیے میں نے ان کو نہیں بلایا، انہوں نے وہیں سے جواب دیا. دیکھیے کام ہو رہا ہے. وی آر ورکنگ ایز مچ ایز وی کین. ہمیں پتھر بھی مار رہے ہیں، ہمیں کالشنیکوف بھی مار رہے ہیں. ٹھیک ہے ابھی نہیں مرے. آپ کہیں گے مر کیوں نہیں گئے؟ بھائی وہ تو میرے ہاتھ میں نہیں ہے نا. ہو سکتا ہے کہ اس وقت مجھے نہیں معلوم کہ اس میں سے کون گورنمنٹ کا ایجنٹ بیٹھا ہے، کیونکہ ہم تو بلنٹلی کہتے ہیں جب لکھی جا چکی ہے کہ ایک دن مرنا ہے، موت کا ایک دن معین ہے، تو پھر نیند رات بھر کیوں نہیں آتی؟ تو کیا کر لیں گے؟ زیادہ سے زیادہ موت. اس کی جواب میں بھی آپ کو معلوم ہے قرآن نے کیا کہا؟ وَمَن يَقْتُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. ان کو یہ نہ کہو کہ یہ مر گئے ہیں، یہ تو ہم نے ان کو حیات دی ہے، تمہیں شعور نہیں ہے. وہ تو مرنے میں بھی شان ہے، مگر سوال یہ ہے کہ کیا وہ مرنا حق کے لیے ہے بھی کہ نہیں ہے؟ حمقا کی جنت میں ہم رہ رہے ہوں تو وہی. تشریف رکھیے آپ، بیٹھیے اب یہاں بیٹھ جائیے. یہود نے بھی یہی کہا تھا جب کہ ہم اللہ والے ہیں، ہم جنت کے حقدار ہیں، تو اللہ نے فوراً پوچھا انضام تم، کیا تمہیں زوم ہے اس بات کا؟ انہوں نے کہا ہاں ہمیں زوم ہے. فتمنوا الموت، تو آؤ موت کی تمنا کرو اور لگ جاؤ دین کے قیام کے لیے. ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو.
جواب آیا ولا یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم واللہ علیم بالظالمین، یہ کبھی زندگی بھر موت کی تمنا نہیں کریں گے. انہوں نے بھیجا کیا ہے؟ ان کے پاس کوئی گول اگر وہاں کا ہوتا تو موت کی تمنا کرتے. جہاں مال ہوگا وہیں تو دل ہوگا. مال یہاں رکھا ہوا ہے تو وہاں کی تمنا کیسے کریں گے؟ یہ جب تک کہ ساری چیزیں چھوڑ نہیں دو گے. دونوں جگہ آ گیا. اگر تیار ہو گئے ہو تو سمجھو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، تو ہم تمہیں آزمائیں گے. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، بھوک سے، پیاس سے، مال سے، تجارت سے، مشکلات سے، ثمرات سے، نقصانات سے. اگر ان تمام میں تم مضبوط ہو گئے تو فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، یہ ہیں صبر کرنے والے. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ، جب ان پر یہ مشکلات آتی ہیں تو کہتے ہیں قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہمیں تو جانا ہی اپنے رب کے پاس ہے. کیا لے لیں گے یہ ہمارا؟ جان لے لیں گے. تو جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اور دوسری جگہ محبتیں گنا دی. قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا. کہا یا تو اس طرح آزمائیں گے یا اس طرح آزمائیں گے کہ تمہارا باپ، تمہارا بیٹا، تمہارا بھائی، تمہاری بیوی، تمہارا مال، تمہاری تجارت اور تمہارا مکان، اگر تم اسی میں مر مٹے، اسی میں تم لگے رہے، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو دفع ہو جاؤ، اسی میں رہو. پھر الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون، تو تم قبروں تک جا پہنچو گے اس معاملے میں. یہ تو ہو نہیں سکتا. بہرحال اب پھر بات وہیں آتی ہے. خواجہ صاحب کہیں گے کہیے. بھائی میں کیا کہوں؟ مجھے کہنا کیا ہے؟ اللہ نے کہہ دیا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. مگر بہرحال یہ بات تو ہے. میں آج چاہوں گا کہ اگر صلاۃ عصر کے بعد ایک چھوٹا سا سیشن ہو، وہ لوگ جو واقعتاً جن کے ذہنوں پر بوجھ ہو کہ یار کچھ کرنا چاہیے، کوئی سوچ انہوں نے رکھی ہو، کوئی طریقہ انہوں نے اپنایا ہو، میں ان کو دعوت دوں گا کہ وہ عصر کی نماز کے بعد یہیں بیٹھ جائیں. اور اگر سارے بیٹھتے ہیں تو موسٹ ویلکم، چائے میری طرف رہی. اور اگر نہیں، کچھ لوگ اپنی مجبوری اور مشکلات میں ہیں کہ انہوں نے پہلے سے کمٹ کیا ہوا ہے اور جانا ہے، تو وہ ضرور چلے، تو وہ اس میں آپ چلے جائیے. جو رکنے والے ہیں وہ رک جائیں. مگر ذرا مجھے بتائیے تو صحیح، اس کے بعد اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ایسے ہی ہر جمعہ درس کرتے رہے؟ بقرہ ختم ہو گئی، میسج کنوے ہو گیا. اب آپ کو میسج کنوے کرنا ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اگر واقعی متقین ہو تو تمہارا کام یہ ہے کہ اب اس کو لوگوں تک پہنچاؤ. مگر لوگوں تک پہنچانے کے نتائج آپ کو دیکھ رہے ہیں. آپ ابھی انہوں نے بتایا، انہوں نے بتایا، میں نے اپنا بتایا، اور وہ لوگ جو کام کر رہے ہیں آپ کو معلوم ہے ان کے ساتھ کیا معاملہ ہے. یہ تو ہو کر رہے گا. کیا اس کے لیے ہر وہ شخص جو یہ چھوٹے 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 کام ہر طرف کر رہے ہیں مل جائیں گے؟ مل کر کرنا پڑے گا. اکیلے تو نہیں ہو سکتا. اگر اکیلے کوئی دین نافذ کر سکتا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے دین نافذ کر دیتے. تو معلوم ہوا کہ اکیلے نہیں کر سکتے کوئی بھی. جماعت کے بغیر کام نہیں ہو سکتا. جماعت کے بغیر، مسلمانوں کی جمعیت کے بغیر کام نہیں ہو سکتا. اور وہ جمعیت، وہی جو جمعیت ہو جاتی ہے تو اسی کو اللہ نے پھر اپنی طرف منسوب کیا ہے کہ یہ میں ہوں. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یا اللہ تو ہمیں دین کا فہم عطا فرما، قرآن کا فہم عطا فرما، اس کو پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس کو یاد کرنے، اس پر عمل کرنے، اس کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. الحمدللہ رب العالمین. صلاۃ کے بعد جو شخص بیٹھنا چاہے پلیز بیٹھیے. اور میں چاہوں گا کہ آپ کو، اکبر صاحب کو، اور میرے جو دو ساتھی اور آئے ہیں آج، اور خواجہ صاحب ہیں، خاص طور پر گڑواڑہ صاحب ہیں، ندیم بیگ صاحب ہیں، اور جمیل صاحب ہیں، اور یہاں پر میرے اور دوسرے دوست احباب بیٹھے ہوئے ہیں. تو جن جن کو وقت ملے وہ ٹھہر جائیں، اور اگر کمیٹڈ ہیں تو جا سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیر.